بہت سارے لوگوں کو سیاسی طور پر بے گناہوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ان کے لیے بھی بات ہونی چاہیے۔ خدیجہ شاہ صاحبہ کو ضمانت ہوئی، بہت اچھی بات ہے۔ طیبہ راجہ صاحبہ کو ہوئی، خواتین کو بہت ظاہر ہے کہ عدالت نے سمجھا ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی ایسے کیسز نہیں ہے، لیکن ابھی بھی صنم جاوید، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد جیل کے اندر ہیں۔ جس طرح سے ان کے اوپر کیسز پہ کیسز رجسٹر ہوتے رہے تو میرے خیال ہے اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ اب 1 سال ہونے کو آیا ہے، اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے کچھ موضوعات جو ہیں جس میں کہ بہت اہم ہے، عمران خان صاحب کے خلاف کچھ نئی تحقیقات کا نیب نے آغاز کیا ہے۔ کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی صدارت کا معاملہ ایک دفعہ پھر زیر غور ہے، اور جلد نواز شریف صاحب جو ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے اس کے اندر جنرل کمیٹی کے اندر یا کونسل کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس کا واقعی کوئی فائدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف کو ہوگا، سیاست کو ہوگا، ان کی حکومت کو ہوگا، اور یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس کے اوپر 2 موضوعات کے اوپر آج کے اس پروگرام کے اندر یا اس ولاگ میں ہم آپ اس کے بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات 9 مئی کے حوالے سے کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ آج 1 مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ فیض احمد فیض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت اہم نظم لکھی تھی، میری ہمیشہ آل ٹائم میری فیوریٹ رہی ہے، جو انہوں نے نظم مزدوروں کے نام لکھی ہے، اور اس کے انتصاب کے نام سے، آج کے نام اور آج کے غم کے نام۔ آج کا غم ہے کہ زندگی کے بھرے گلستان سے خفا، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، تانگے والوں کے نام، ریل بانوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام، بادشاہ جہاں والی ماسوا، نائب اللہ فی الارض دہقان کے نام، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی ہے، دوسری مالیے کے بہانے سرکار نے کاٹ لی ہے، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی، ان دکھی ماؤں کے نام، رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں میں سنبھلتے نہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں۔ تو آج کا یہ انتصاب مزدوروں کے نام، کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، ریل بانوں کے نام، تانگے والوں بانوں کے نام، یہ سب فیض صاحب نے اپنی 1 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی مشہور ان کا انتصاب ہے ان کی کتاب کا، جو کہ انہوں نے تحریر کیا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی بھی آ رہا ہے، کیونکہ 1 مئی جو ہے وہ اب آج ہے، اور 9 مئی کو پاکستان کے اندر ایک ظاہر ہے ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور پاکستان تحریک انصاف پہ اس بات کا الزام ہے کہ انہوں نے جو ملٹری انسٹالیشنز تھیں، کور کمانڈر ہاؤس تھے، جو فورٹریس تھے ملٹری کے، ان کے اوپر انہوں نے اٹیک بھی کیا تھا۔ تو میں بالکل شروع میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھا ہوا، بہت سارے لوگ اس میں رہا ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی بھی بے گناہ اس کے اندر پکڑے گئے ہیں، گناہ گار بھی ہیں، پروسیکیوشن بھی ہونی چاہیے۔ بالکل جو بھی قانون کو، آئین کو ہاتھ میں لے گا، قانون کو خاص کر کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو تشدد کرے گا، اس کے ساتھ بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو سیاسی طور پر بے گناہوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ان کے لیے بھی بات ہونی چاہیے۔ خدیجہ شاہ صاحبہ کو ضمانت ہوئی، بہت اچھی بات ہے۔ طیبہ راجہ صاحبہ کو ہوئی، خواتین کو بہت ظاہر ہے کہ عدالت نے سمجھا ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی ایسے کیسز نہیں ہے، لیکن ابھی بھی صنم جاوید، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد جیل کے اندر ہیں۔ یہاں ان کے معاملات کو بھی خواتین کے جو ہے وہ دیکھنے چاہیے۔ اگر وہ ملوث ہیں تو قانون اپنا رستہ اختیار کرے، لیکن اگر وہ ملوث نہیں ہیں اور جس طرح سے ان کے اوپر کیسز پہ کیسز رجسٹر ہوتے رہے تو میرے خیال ہے اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ اب 1 سال ہونے کو آیا ہے، اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے
کچھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر بھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا نام اس کمیٹی کے اندر بھی ہے، جو کمیٹی عمران خان صاحب نے جو ہے تشکیل دی ہے، جس میں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور اور شبلی فراز صاحب. اور یہ یاد رہے کہ عمر ایوب صاحب نے اس معاملے کے اوپر کسی بھی طرح کی جو تفصیلات ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی آگاہی نہیں ہے کہ میں کسی کمیٹی میں ہوں، لیکن کمیٹی بہرحال جو ہے وہ ایک تشکیل پائی ہے. یہ اب بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ بیک گراؤنڈ جو رابطے ہیں، خاص کر کے اگر آپ کو خالد نعیم لودھی صاحب جو کہ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ان کی اگر آپ انصار عباسی صاحب سے گفتگو دیکھیں اور جو رپورٹ کل دی نیوز میں شائع ہوئی ہے، وہ اس میں تجاویز بھی انہوں نے دی ہے. مثلا انہوں نے یہ کہا ہے، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، یہ خالد نعیم صاحب کی طرف سے کوشش ہے. انہوں نے کہا 2 سابق وفاقی وزراء بھی اس کے اندر جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں کہ عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہتر کیے جائیں. اور وہ کیا تجاویز پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، یہ جو بہت ساری جو اس طرح کی احتجاج نہ ہو جس میں کہ کسی کو اداروں کے حوالے سے اور بات نہ ہو، کوئی محاذ آرائی نہ ہو. اور پھر 2 سال تک انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو چلنے دیا جائے. یہ تجویز جو ہے یہ خالد نعیم لودھی صاحب کی طرف سے دی نیوز کو رپورٹ کی گئی ہے. اب یہ دلچسپ ہے اور اس پہ بہت اس پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر 2 سال تک نہ چلنے دیا جائے اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے اور اس میں سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے جیسا کہ مطالبہ ہے، تو اس کو آپ NRO کہیں گے. یہ ایک ریکنسیلیشن جو ہے یعنی وہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا NRO مانگتے، تو یہ ایک NRO ہے جو کہ آفر کیا گیا ہے خالد نعیم لودھی صاحب کی جانب سے. اور اس کے اوپر حکومت کا رسپانس جو تھا وہ کیا آنا تھا یا کیا آتا ہے، اس کے لیے آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور کل آپ نے انٹرویو بھی سنا ہوگا جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے کسی سے بات نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور وہ برج بننے کو تیار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور سے بات نہیں کریں گے سوائے ہم جو آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے علاوہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. آج جو جواب آیا ہے، میں تو اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، اور وہ جواب اگر حکومت کی طرف سے ہے یا نیب کی طرف سے، جس کی بھی طرف سے ہے، لیکن وہ جواب ایک اور کیس کی صورت میں آیا. اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن کیس یہ ہے کہ بانی PTI اور ان کے اہلیہ کے خلاف جو نئی تحقیقات کا آغاز ہوا ہے توشہ خانہ کیس میں، نیب نے بانی تحریک انصاف کے خلاف نئی تحقیقات شروع کر دی ہیں. بانی تحریک انصاف پر قیمتی تحائف غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام ہے، اور نئی انکوائری میں ان کو طلب بھی کیا گیا ہے. 16 اپریل کو نیب کے راولپنڈی دفتر میں بھی بلا لیا گیا ہے. اسی طرح سے بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کے خلاف بھی نئی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ توشہ خانہ کیس جو ہے 2 حصوں میں بنایا گیا ہے. بانی PTI کے خلاف تحائف غیر قانونی فروغ کرنے کا الگ کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی رہائی ستمبر اکتوبر سے پہلے ممکن نہیں ہے. اور وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں، مثلا سائفر کے حوالے سے بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے جو ریمارکس آئے تھے اس کو بھی دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ایک کمزور کیس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور ان کو امید ہے کہ وہاں سے ان کو بریت ان کی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ توشہ خانہ کے اندر بھی ان کی ایک کیس میں سزا معطل ہے، اور دوسرے کیس کے اندر جو ہے وہ پروسیکیوشن کی وجہ سے وہ سزا جو ہے وہ بھی معطل نیب کی طرف سے کی گئی ہے. تو اب یہ دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک طرف تو ان کی سزائیں وہاں سے ختم ہونی ہے، نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں. 9 مئی اور جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے اندر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ستمبر اکتوبر میں ان کی رہائی اس وقت تک ممکن نہیں، تو وہ یہ سوچ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ان کی رہائی ان 2 کیسز میں ہو بھی جاتی ہے جس میں سزا ہے، تو اس کے علاوہ جو کیسز ہیں ان میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. یہ 2 کیسز جو آج بنے ہیں یا آج جن کے تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ بھی اسی کڑی کی ایک نشاندہی ہو سکتی ہے، یہ ایک کڑی ہو سکتی ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پہلے پروسیکیوشن ہے توشہ خانہ کیسز کے اوپر، وہ کوئی بہت قابل ستائش نہیں ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ 2+2 والا کیس تھا. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ 2+2
والا کیس ہے، لیکن نیب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اچھی تیاری نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے۔ اسی طرح سے آج جو کیسز ہیں، اگر پرانے آپ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کیس آپ کس طرح ثابت کریں گے؟ پھر سائفر کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی ایف آئی اے جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر پا رہی، جو تاحال ہم نے دیکھا ہے ان کا جو معاملہ کورٹ کے اندر ہے کہ وہ جو سائفر تھا وہ گما تھا تو کہاں تھا، اور اس معاملے کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئے کیسز بنا کے، اور اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس بات کی بھی علامت ہے یا نشاندہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نئے کیسز، جو نئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کوئی نئے مذاکرات آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے، بلکہ ہم آپ کو نئے کیسز جو ہیں ان کے اندر بک بھی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر اکتوبر تک جو ہے ان کو نہیں لگتا کہ ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی۔ اچھا، اب اس کے اندر دوسرے جو اہم پہلو ہے وہ نواز شریف صاحب کی صدارت ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا اسحاق ڈار صاحب کو، اور وہ بھی بہت ارجنسی میں بنایا گیا۔ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس تھیں جو کہ بین الاقوامی سطح کے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے بھی، جس کو کہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں اس اینگل کے اوپر بات کی تھی، لیکن اب بھی جو ہے وہ اب بھی ایک دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے، شہباز شریف بھی انہی کی ٹیم ہے۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، وہ بالکل الگ شخصیات ہیں، لیکن ان کی پالیسی شہباز شریف صاحب کی نواز شریف کی پالیسیز کے عین مطابق ہوتی ہے۔ ان سے پوچھے بنا یا ان کی رضامندی کے بغیر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک مفاہمت اور ایک مزاحمت کے بیانیے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہے ایک ہی وقت کے اندر چلتے رہے، اور وہی بیانیے جو ہے وہ اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ تو شہباز شریف کے ساتھ اب وہ دوسرا بیانیہ جو ہے مزاحمت والا، وہ ٹیم بھی اب ان کے ساتھ جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہر صورت اس حکومت کو ایک سکسیسفل حکومت کے طور پر جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اور پہلے آپ نے دیکھا نائب وزیر اعظم کا فیصلہ، اور اب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ سیاسی امور کے اور عوامی امور کے مشیر جو ہیں معاون خصوصی وہ لگا دیے گئے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جو آج کراچی میں ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی، اور کراچی کے حوالے سے پریزیڈنٹ زرداری وہاں پہ موجود ہے، انہوں نے بھی ملاقات کی۔ اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے کہ اس وقت چل کیا رہا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں ان کو اب وزارت یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بنا کے، ایک تو اس بیانیے کو مضبوط کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ٹیم بھی ادھر ہی ہے اور حکومت مضبوطی کے ساتھ چلانی ہے، سیاسی بیانیہ بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے جو پچھلے کچھ دنوں کے اندر بہت ساری رانا ثناءاللہ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بات کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنی باتوں کو کنوے کیا ہے، جس نیریٹو کے ساتھ وہ آئے ہیں، وہ نیریٹو جو ہے وہ سراہا گیا ہے اور ان کی گفتگو کو پسند کیا گیا ہے، ان کے بیانیے کو پسند کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی بہت بہتر انداز میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جس کی کہ ضرورت تھی اس وقت کی سیاسی حکومت میں، جبکہ پیپلز پارٹی بھی ساتھ نہیں ہے حکومت کے اندر، تو شہباز شریف صاحب کو بھی ایک کلوز ایڈ کی ضرورت تھی جو کہ سیاست کے حوالے سے بات کی کریں، اور خواجہ سعد رفیق ہوں، رانا ثناءاللہ ہوں، یا جو ان کے دیگر لوگ ہیں، وہ جو خاص کر کے یہ دو شخصیات وہ جس بیانیے کے ساتھ آ رہی ہیں ان کو پذیرائی مل رہی ہے، کیونکہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق بات کر رہے ہیں، وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، اس کے حساب سے بات کریں۔ تو یہ ایک ضرورت ہے اس کو، وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون اور شین الگ الگ، میرا نہیں خیال، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک حکومت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب اگر صدر بن جاتے ہیں تو وہ اسی طرح کے بیانیے کو لے کے آگے چلیں گے، اور لگتا ایسے ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ایک ڈائیلاگ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ اس پروسیس کو شروع کریں گے۔ یہ اب تک کی معلومات ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔